نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار سخن میں یہ خاکسار سلیم امروہی اپنے تمام اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے اس پروگرام وقار سخن میں ہم وہ شاعری پیش کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کی گئی ہو، چاہے وہ مختلف انداز سے شعراء نے کلام کہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اردو ادب میں بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ رسائی ادب کا ہے، یعنی وہ شاعری جو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کی گئی ہے۔ یعنی تمام اصناف میں اگر دیکھیں آپ، وہ مرثیہ گوئی ہو یا نعت خوانی ہو یا منقبت خوانی ہو یا سلام ہو یا نوحہ ہو، یہ سب جو رسائی ادب کی دین ہے، جو مولا کی شان میں کی گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ اردو ادب کو اسی شاعری کے ذریعے ملا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ اس شاعری کی عظمت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ اور آج ہمارے بیچ ہماری بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، یعنی شاعر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی صاحب۔ شمیم صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام وقار سخن میں۔ ناظرین، شمیم الہ آبادی صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر انہیں ٹی وی پروگرام میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تمام محفلوں میں انہیں سنتے رہتے ہیں، اور ان کا کلام بہت دور تک پڑھا تک جاتا ہے، یعنی ان کے نوحے بہت ساری انجمنیں پڑھتی ہیں، اور بھی ان کا کلام بہت سارے نوحہ خواں، منقبت خواں، نعت خواں حضرات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج ہمارے اس پروگرام میں کچھ گفتگو ہو شمیم بھائی سے، اور کچھ اس شاعری کے حوالے سے ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ناظرین، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بار کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہاں، وہ شمیم بھائی ہم چاہتے ہیں یہی ہیں کہ ان بچوں کو یہ بھی علم ہو کہ ہمارے ہاں جو شاعری کی جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، وہ کس کس فارمیٹ میں کی جاتی ہے، یعنی کس کس انداز سے کی جاتی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ بہت سارے بچے شوق تو سب رکھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں مولا کی مدح خوانی اور ثنا خوانی کریں یا سنیں، تو انہیں یہی نہیں پتہ کہ رباعی کیا ہوتی ہے، نعت کیا ہوتی ہے، منقبت کیا ہوتی ہے۔ یعنی مثلاً یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ امام حسین کی نعت سنا دیجئے کوئی۔ اب یہ دیکھیے، نعت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی پروگرام اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے دو جملے اس لیے بولتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی اس بات سے آشنا ہو جائیں، اور پھر وہ اس بات کو سمجھ کر جب وہ شاعری کو سنیں گے تو وہ بات الگ ہی ہے، اور اس کا ایک لطف۔ اور بھائی اس کی عظمت تو اماموں نے بتائی ہے، معصومین نے بتایا ہے کہ کسی نے اگر ایک اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک شعر بھی کہا ہے تو اسے جنت میں ایک گھر کی صورت میں اسے تحفہ ملے گا۔ تو کتنی عظمت ہے اس شاعری کی۔ تو اسی حوالے سے شمیم بھائی، ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اب چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ اس شاعری میں، یعنی آپ یوں تو آپ کا پروفیشن جو ہے، میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ انجینئرنگ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور کہاں وہ میتھمیٹکس اور سائنس پڑھاتے ہیں، اور کہاں دوسری طرف وہ شاعری میں اگر انہوں نے قلم اٹھایا تو اس کا سب سے اچھا استعمال شاعر اہل بیت کی شان میں شعر کہنا انہوں نے مناسب سمجھا، اور اس میں اپنا بلند مقام بنایا ہے۔ تو اس طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا، ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین عزیز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا سوال ہے محترم سلیم صاحب آپ نے جو پوچھا، کیونکہ ایک سخت منزل ہوتی ہے کہ مدح مولا بھی کی جائے اور سلیقے سے کی جائے، ادب کے دائرے میں کی جائے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی اشعار کہنا ہے یہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ضم کا پہلو نہ رہے، اور احتیاط تمام برتی جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی بھی، جیسے میری طرف سے میں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ خاکسار کراری الہ آباد جو ایک مشہور جگہ ہے، وہاں پہ ایک موضع چھوٹا سا انڈہرا ہے، جہاں سے تعلق رکھتا ہوں میں۔
میں نے انجینئرنگ کی، پھر اس کے بعد MBA کی ہے، اور یہ سچ ہے کہ میری جو تمام ٹریک ہے وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے اور مینجمنٹ سے ہے. میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ایز اے سینئر لیکچرر ہوں میں. جی. لیکن جو شاعری ہے یہ عطائے پروردگار ہے، بے شک. یہ مولا کی عطا ہے. آپ رجوع ہو جائیں ان سے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہے اور ذرا سا بھی مطلب یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ صلاحیتوں کے پہ منحصر ہے. پروردگار نے آپ کو تمام خوبیوں سے نوازا ہے، تبھی آپ شاعری کر سکتے ہیں. دیکھیے کوشش کرتا رہے انسان، ضرور ایک دن منزل ملتی ہے. بے شک بے شک. ہمارے یہاں ایک ماحول تھا، ہمارے وطن میں ماحول تھا، ہمارے علاقے میں کراری علاقے میں بڑے اچھے اچھے شعراء گزرے ہیں جن کے درمیان کبھی وقت بھی گزارا. میں نے اپنے جزانی ادب کو طے کیا ان بزرگوں کے سامنے. آج جو کچھ بھی ہے ان بزرگوں کی دین ہے. الف بے جو کچھ بھی جانتا ہوں میں. ویسے تو سچائی یہ ہے کہ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور چاہے جتنا کچھ کر لے آج بھی یہ لگتا ہے کہ کہاں سے کیا مل جائے اور ہم سیکھ جائیں. لیکن کوشش رہتی ہے کہ شاعری میں اگر آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے محسوس کیا اور میں اپنے دل کی بات اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، ان خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کے لیے، اگر وہ شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، ضرور آئیں، ضرور کوشش کریں. لیکن اردو بہت ضروری ہے. بغیر اردو کے مطلب آپ لفظ کا وزن نہیں جان پائیں گے، آپ صحیح لفظ نہیں ادا کر پائیں گے، تو آپ کے شعر میں کہیں نہ کہیں خامی رہے گی. آپ کتنی اچھی بھی شاعری، بہت سے سننے میں آتا ہے کہ فلاں بہت کم پڑھے لکھے تھے، بڑی اچھی شاعری تھی. تو میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ شاعری، وہ بھی خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، عطائے مولا ہے، الہام ہے، پروردگار کی دی ہوئی عطا ہے، معصومین علیہ السلام کی ایک عطا ہے. لیکن اگر اس میں چار چاند لگ جائے، حسن پیدا ہو جائے، اگر آپ علم حاصل کر لیں، علم عروض کے حوالے سے تھوڑا بہت تو جان لیں، مطلب بیسک تو یہ کہ آپ اردو جان لیں. اردو سے جب آپ الفاظ پہ، آپ کو لفظوں پہ کمانڈ ہو جائے گا، تب آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے. اور جو کہ میں نے محسوس کیا، میں نے بتایا کہ میں بیک گراؤنڈ میرا سائنس کا ہے، انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہوں میں. میرے انگلش جو کمیونیکیشن تھی شروع سے انگلش رہی. میں نے مدراس سے انجینئرنگ کی ہے، پھر MBA بھی ادھر سے ہی کیا. تو ظاہر ہے کہ ایک ماحول الگ تھا، لیکن چونکہ بچپن سے شاعری کا ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، اور ایک ماحول ملا سلیم بھائی، تو میں نے اس کو جو ہے اس طریقے سے مطلب اپنے آپ کو میں نے چاہا کہ میں اس راستے پہ چلوں تو کچھ حد تک. تو اس میدان میں جب آپ آئے تو کیا آپ نے کسی سے اپنے کلام پر اصلاح لی؟ کوئی آپ کے استاد رہے؟ نہیں سلیم بھائی، بالکل صحیح. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے سب سے پہلے بزرگ استاد مرحوم استاد جناب نیاز کراروی صاحب تھے. بہت اچھے، بہت ہی مخلص، اور بہترین علم عروض پہ ان کی پکڑ. مطلب یوں سمجھ لیں کہ سچائی تو یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ جب میں کوئی شعر لے کے جاتا، اپنا کلام دکھاتا بھی تھا، مشکل سے کوئی ایک دو شعر میرا کسی لائق رہتا تھا، ورنہ وہ سارے اشعار کاٹ کے اپنے اشعار، اور بڑا حوصلہ بڑھاتے تھے کہ شمیم جا کے پڑھو. اور یقین جانیے کہ مجھے محسوس بھی ہوتا تھا کہ واقعی یہ مجھ سے دلی محبت رکھتے ہیں. اور اس کا یہ اثر ہوا کہ میں نے دھیرے دھیرے اس چیز کو دل میں لیا کہ نہیں، جیسے جیسے جو چیزیں میری کبھی کوئی خامی رہتی تھی تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا دوبارہ نہ ہونے پائے. جہاں پہ جس چیز کو انہوں نے سمجھایا تو میں نے کوشش کیا کہ وہ چیز، ظاہر ہے کہ ایک وقت لگتا ہے، مجھے بھی بہت وقت لگا ہے. ایک درمیان میں کالج کی لائف اور تمام اور ذمہ داریاں، تو ظاہر ہے ایک بیچ میں خلا مطلب گیپ آیا ہے. لیکن میں کبھی نوحے، کبھی منقبت، سلام، کبھی کبھی غزل کے حوالے سے بھی جڑا رہا. اور پھر جب میں مطلب یوں سمجھ لیجیے، جب میں کالج سے فارغ ہو کے اپنی ذمہ داریوں سے جاب میں آیا تو مجھے وقت ملا، اور میں نے تو یوں سمجھ لیں کہ میرے استاد جو شروع میں تھے نیاز کراروی صاحب تھے مرحوم، اس کے بعد مرحوم شباب سونوی صاحب استاد شاعر گزرے ہیں. آپ یقین جانیے سلیم بھائی، ایک بڑا نام ہے ہماری طرف ان کا. اور اللہ، میں تو یہی کہوں گا پروردگار بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار نے مغفرت کے پر جائے، رحمت بلند مقام عطا فرمائے. انہوں نے بہت کچھ سکھایا. آج جو کچھ بھی مطلب یوں جان لیں کہ اگر شاعری کے حوالے سے اگر کہیں پہ میری بھی گنتی یا کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ ان کا کرم ہے، یہ آپ کا اور ان کا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے قلم مطلب
پکڑنا سکھایا شاعری کے میدان میں. کیا کہنے ہیں. دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے استاد کو یاد کرنا، اور اس حوالے سے کہ انہوں نے جو آپ کو سکھایا ہے آگے اس فن کو. دیکھیں شاعری ناظرین حقیقت یہ ہے کہ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے. شمیم بھائی کیونکہ آپ اس میں میری تائید کریں گے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے. اب شاعر کے اوپر یہ ہے کہ پروردگار نے ایک خوبصورت فن سے نواز دیا، اب اس شاعری کا استعمال کیسا کر رہا ہے وہ شاعر. یعنی وہ شاعر اپنے ٹھیک ہے اپنے بہت سارے غزلیات کے میدان میں اپنا اپنا مقام بنا رہے ہیں، وہ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. اگر کسی شاعر نے یہ سوچا کہ مجھے یہ پروردگار نے فن سے نوازا ہے تو مجھے اہل بیت سے وابستہ ہو کے ان کے لیے معصومین علیہ السلام کے لیے شاعری کرنی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور شمیم بھائی کے بارے میں جیسا کہ ابھی پتہ لگا آپ کو ناظرین کہ وہ ایک انجینئرنگ کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کا میدان وہ، لیکن آپ کا شوق اور آپ کو جو ماحول ملا جیسا کہ ابھی بتایا شمیم بھائی نے، تو آپ نے اس کے بعد پھر یہ ضروری سمجھا کہ کسی استاد کو دکھا لینا چاہیے کلام کہنے کے بعد. یہ بنیادی بات جو آپ نے کہی شمیم بھائی وہ بڑی صحیح بات ہے. وہ جو ہمارے نوجوان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں یہ دہرا رہا ہوں کہ شعر تو جب کہنے پروردگار نے اگر یہ فن سے نواز دیا ہے تو کہہ تو لیں گے، مصرع لگا لیا ہم نے اور ایک شعر دو شعر کہہ لیے، لیکن اب اگر اس کو نکھار لانا ہے جیسے شمیم بھائی نے کہا تو اس میں آپ کو جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنا آپ کو استاد گائیڈ کریں گے، اس میں چھوٹی چھوٹی کمیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باریکیاں. اب ہم چاہیں گے تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو ہوگی اور شمیم بھائی بھی خاص طور سے روشنی ڈالیں گے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ ساتھ کچھ شاعری ہم شمیم بھائی سے سنتے بھی رہیں. تو شمیم بھائی ہمارے ناظرین کو کچھ، یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں لوگ کہتے ہیں بھائی 4 مصرے سماعت فرمائیے، تو وہ 4 مصرے ہوتے کیا ہیں؟ یا تو قطع ہوگا یا رباعی ہوگی. تو لیکن وہ ایک عام محفلوں میں، چاہے وہ پورے بر صغیر میں ہم نے دیکھا ہے محفلیں جہاں جہاں کی بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تو یہ عموماً شاعر کہتا ہے کہ 4 مصرے سماعت فرمائیے. وہ تو اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے کچھ ناظرین کو ہمارے کچھ کلام سنائے شمیم بھائی. حضرات یہ دیکھیں گے ایک قطع حاضر کرتا ہوں پہلے. جی ارشاد. مصرع کچھ یوں کہ ہمیں نعت کے حوالے سے جی بہت ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے محمد. کیا کہنے ہیں. ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے محمد، محمد کے ہم ہیں ہمارے محمد. واہ 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 واہ. ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے محمد، واہ واہ واہ. محمد کے ہم ہیں ہمارے محمد. نہ کیوں اترے اس گھر میں قرآن کے سورے، ہوں جس گھر میں سارے کے سارے محمد. ہوں جس گھر میں سارے کے سارے محمد. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. سلیم بھائی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور بہت ضروری تھا اپنے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ یہ جو 4 مصرے یا رباعیات یا قطعات جو کہے جاتے ہیں، دیکھیے رباعی تو ہمیشہ اس کی شرط یہ ہے کہ خاص طور سے کہ وہ جو 4 مصرے ہیں ان میں 3 مصرے ہم قافیہ ہوں، مطلع، اور اس کے بعد چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ ہو. اساتذہ نے یہ بھی بہت اس پہ روشنی ڈالی اور یہ کہا کہ اگر تیسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ ہو تو اور بہتر ہے کہ اگر رباعی کا مطلب ایک لفظ رباعی کا ادا کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پہلے دونوں مصروں میں مطلع جسے کہتے ہیں ان میں قافیہ ہم قافیہ ہوں دونوں، اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ ہو، یہ رباعی ہے. اچھا اس کے لیے بھی ایک بتا دوں، ایک بحر حضرت جو ہے وہ صرف اسی کا مسمن جو کہا گیا ہے، اس کے 24 ارکان ہیں، اس کے 24 اوزان ہیں، انہی میں رباعی کہی جاتی ہے. جتنی بھی رباعیاں ہوئی ہیں سب انہی اوزان میں 24، مطلب اسی سے 1 سے 24 جو اوزان بنے ہیں، رکن بنے ہیں انہی پہ، اور خاص طور سے یہ جو بحر حضر ہے اسی پہ رباعی کہی جاتی ہے. یہی ایک بحر ہے جس پہ آپ کو رباعی کہنی ہے. اچھا اس کے اوزان ہیں الگ الگ، تو اس میں ذرا سا تھوڑا سا اس پہ غور کرنا پڑے گا. جو آدمی جو کہنا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہاں جب تک وہ وزن نہیں معلوم وہ نہیں کہہ پائے گا. ہاں شمیم بھائی بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا. ہم نے بھی بچپن میں جب اپنے بھائی ڈاکٹر عظیم عمروی صاحب کے پاس بیٹھتے تھے تو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، انہوں نے کہ بیٹا رباعی جب کہو تو سمجھ لینا جیسے وزن ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی تو یہ پورا وزن ہے نا. انہوں نے آسان طریقے سے، مجھے ابھی یاد آ گیا کہ انہوں نے اس انداز سے سمجھا دیا تھا کہ یہ رباعی کا وزن ہے اس بحر میں، یعنی اس کہیں گے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ
رباعی ہوتی ہے. اور پھر قطع کے لیے کوئی میرے خیال میں کوئی شرط نہیں ہے اس میں, تو کسی بھی بحر میں وہ چاروں مصرے کہہ لیں یا پھر کوئی مفہوم 4 مصروں میں اگر اس کی پوری ادا کیا جائے میرے خیال میں نہیں. اس میں قطع کے حوالے سے یہ ہے, شعراء نے, اساتذہ نے خاص طور سے اس کی روشنی ڈالی ہے کہیں کہیں پہ ہے کہ اگر تسلسل قائم ہے مصروں میں اور آپ 16 اشعار تک کہہ لیں, اچھا 16 اشعار تک کہہ لیں, ان میں تسلسل قائم ہو, تسلسل قائم ہے تو 16 اشعار تک بھی تو قطع میں وہ قطع کو قطع کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ بات, اب وہ دیکھیے 4 مصرے جو کہنے کا چلن ہے, مجھے لگتا ہے آسانی زبان سے 4 مصرے, اور سبھی لوگ کہتے ہیں, یہاں تک کہ ہم لوگوں سے بھی نکلتا ہے کہ بھائی یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. تو 4 مصرے چونکہ الگ الگ مصرے ہیں, لیکن ادب میں 4 مصروں کا کہنا کوئی مقام نہیں ہے, یا تو قطع کہیے یا رباعی کہیے, اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے کہیں جو ادب میں کہا گیا ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے شہیم بھائی ابھی بتائی کہ قطع جو ہے وہ اگر ایک مفہوم کو ہم 5-6 مصروں میں, یا آپ نے زیادہ کا مصرے بھی ہے, وہ بھی قطع ہی ہوگا, قطع ہی ہوگا. ہاں, اس کے بیچ میں جو مطلب ایک کہتے ہیں ریلیشن رہے گا, قائم رہے, وہ آپ تسلسل قائم رہے, بات کہنی ہے تو آپ کہیں, لیکن زیادہ تر 4 مصروں میں ہی کہی جاتے ہیں, لوگ کہتے ہی ہیں. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ مطلع میں ہم قافیہ ہو. پہلا مصرع ہے, اولا مصرع جو ہے, اس کے بعد ثانی مصرع کچھ لگایا آپ نے, اس کے بعد تیسرا مصرع, پھر چوتھا مصرع آپ نے دیا, ایک بات مکمل ہو رہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کوشش کیجیے. شہیم بھائی شکریہ بہت بہت. اب مجھے بھی تھوڑا سا اجازت دیجیے کہ جب قطع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ نے نعتیہ قطع پڑھا تو میں بھی چاہ رہا ہے کہ اس ثواب میں شریک ہو جاؤں, اور نعتیہ ایک 4 مصرے قطع کی صورت میں, یعنی 4 مصرے تو زبان پر آتا ہی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر دوں. شہیم بھائی دیکھیے گا کہ عرش سے نور چلا آمنہ کے گھر آیا, عرش سے نور چلا آمنہ کے گھر آیا, سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا, سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا, جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان, جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان, وہ پیمبر وہ پیمبر وہ پیمبر آیا, وہ پیمبر وہ پیمبر وہ پیمبر آیا. بہت بہت شکریہ. میرا بھی جی چاہا کہ ثواب میں بھی اپنی کچھ خراج عقیدت پیش کروں نعت کے حوالے سے. تو گفتگو ناظرین اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو شاعری اہل بیت کی شان میں کی جاتی ہے وہ کس کس انداز سے کی جاتی ہے, اور ہمارے بھی شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے اس پروگرام میں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ جیسے کہ ابھی قطع اور رباعی پہ بھی شمیم بھائی آپ نے روشنی ڈالی, اسی طرح سے محفلوں میں جو پڑھا جاتا ہے کلام, اس میں بہت سارے لوگ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, نوجوان تو کیا کہ وہ سلام اور منقبت میں فرق نہیں محسوس کر پاتے. تو منقبت کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ نعت خوانی کے حوالے سے تو جیسے شروع میں کہا کہ بھئی نعت کا تعلق تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو شعر کہا جائے, چاہے وہ رباعیہ کہا جائے تو رباعی, نعتیہ رباعی, یا وہ نعت کا سلسلہ تو صرف ان کی ذات سے منسوب ہے. لیکن منقبت اور سلام اس حوالے سے ذرا سا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں شہیم بھائی. دیکھیے سلام اور خاص طور سے جو زور دیا گیا ہے وہ کربلا کے واقعات کے بعد اور کربلا کے پس منظر میں جو اشعار, یہ ضروری ہے کہ جب جو اشعار آپ کہہ رہے ہیں مطلب اس کا خیال رہے کہ وہ کربلا کی مناسبت سے مصرے کہے جا رہے ہوں, یا وہ اس طریقے سے جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کچھ ایسے اشعار کہے ہیں جو مصائب کے گوشے بھی اس میں, لیکن فضائل کے رخ سے ہوں, فضائل کے رخ سے ہوں. آپ غور کیجئے گا کیونکہ ورنہ سلام اور نوحے میں فرق نہیں رہے گا. تو جب آپ جیسے بہت بار ایسا ہوتا ہے
کئی بار ایسا ہوا کہ مصرع ملا شب بیداری کا. کیونکہ ناظرین میں ایک چیز واضح کر دوں کہ خاکسار کے حوالے سے میں چونکہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کئی انجمنیں اس خاکسار کے کلام پڑھتی ہیں. میں نے ذکر کیا کہ بھائی جیسے ذوالفقاریہ جلال پور ہے, حسینیہ قدیم الہ آباد ہے, دست عباسیہ ہے, حسینیہ میمن ہے, یہ شہدائے حسینی میمن ہے, آل محبان آل رسول ہیں, پنجتنی پٹنہ ہے, مختلف انجمنیں ہیں. تو چونکہ وہاں شب بیداریوں میں مصرے آتے رہتے ہیں اور ان مصروں میں جب کبھی کبھی شرط یہ کہ نوحے کا مصرع ہے تو ظاہر ہے کہ مطلع تا مقطع جو ہے آپ کو نوحہ ہی کہنا ہے. کہیں کہیں شب بیداری میں یہ ہے کہ صاحب یہ مصرع سلام کا ہے, اور خاص طور سے ہماری بیلٹ جلال پور سائیڈ میں, سلطان پور, جون پور, ادھر مصرے جو آتے ہیں ان میں سلام زیادہ چلتا ہے. تو سلام اور منقبت پہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے سلیم بھائی, میں یہ کہہ دوں کہ میں نہ تو کوئی اساتذہ میں میرا شمار ہے نہ میں کوئی استاد ہوں, لیکن جتنا میں جانتا ہوں, نہیں میں اس لیے اپنی طرف سے کہ جتنا میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ حد تک میری بات مکمل نہ ہو پا رہی ہو یا میں صحیح نہیں کہہ پا رہا, لیکن جتنا مجھے علم ہے میں اسی کے دائرے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیے منقبت جیسے کسی امام کے حوالے سے آپ نے دیکھیے اس میں ایک قصیدہ بھی جملہ ہے. اچھا قصیدے میں تمام لوازمات ہیں, آپ اس میں جو ہے تمہید میں اشعار, ساقی نامہ, بہار نامہ, پھر اس کے بعد آپ تشبیب کے اشعار, پھر تمہید, پھر وہ تو وہ تو ایک قصیدہ. منقبت جیسے کسی مثال کے طور پر کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ آپ نے 3 شعبان کی محفل پڑھنی ہے, صرف ان کی شان میں, تو اب ان کی شان میں جو ہوگا وہ ان کی ولادت سے کے حوالے سے ان کی عظمت, ان کی فضیلت. اچھا اس میں زیادہ تر عموماً 10 12 14 شعر ہو جاتے ہیں. ہاں, اور اس میں 14 15 اشعار کہنے کے بعد آپ نے یہ ہو گیا. اب سلام میں کیا ہے کہ اب کربلا کا رخ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی شعر کربلا کے حوالے سے, مطلب مصرع تو آیا ہوا ہے, کچھ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بات بھی کربلا سے مناسبت رکھتی ہو اور اس میں واہ واہ بھی ہو رہا ہو. جیسے میں آپ کو ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کر دیتا ہوں کہ ایک مصرع ہوا تھا, اس میں دیکھیں وہ تھا کہ تشنگی پھر کبھی دلہن سی سجائی نہ گئی. اب دیکھیں اس میں آپ کو ہر چیز ملے گا, ہے یہ سلام کا رخ. تشنگی پھر کبھی دلہن سی سجائی نہ گئی, پالکی پھر کبھی ہونٹوں کی بنائی نہ گئی, کربلا تیری زمیں پر جو ہوا پھر نہ ہوا, پھر ہنسی موت کی مقتل میں اڑائی نہ گئی. کربلا تیری زمیں پر جو ہوا پھر نہ ہوا, پھر ہنسی موت کی مقتل میں اڑائی نہ گئی, شہن اسلام پہ سب لالو گوہر وار دیے, ایسی دولت تو کبھی دی پہ لٹائی نہ گئی. شہن اسلام پہ سب لالو گوہر وار دیے, ایسی دولت, دیکھیے سلام کے ذیل میں سے پڑھو, ایسی دولت شہن اسلام پہ سب لالو گوہر وار دیے, ایسی دولت تو کبھی دی پہ لٹائی نہ گئی, وہ زمیں شہن خریدی ہے بنام اکبر, جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی. وہ زمین شہن خریدی ہے بنام اکبر. اب دیکھیں پھر میں بھرپور سلام کے 2 مصرے اور پڑھتا ہوں, 2 اشعار پڑھتا ہوں کہ اس کی فرقت میں تڑپتی رہیں امواج فرات, اس کی فرقت میں تڑپتی رہیں امواج فرات, جس کے قبضے سے کبھی دور ترائی نہ گئی. کیا کہنے ہیں غازی عباس کے حوالے سے, کتنا خوبصورت اس کی فرقت میں تڑپتی رہیں امواج فرات, جس کے قبضے سے کبھی دور. شعر دیکھیں گے انشاءاللہ سلام کے دل بہت محظوظ ہوں گے آپ کہ اس کی فرقت سے, جس کی فرقت میں تڑپتی رہیں, اس کی فرقت میں تڑپتی رہیں امواج فرات, جس کے قبضے سے کبھی دور ترائی نہ گئی. تشنہ لب آج بھی ساحل پہ ہے سقائے حرم, پیاس کیسی تھی جو دریا سے بجھائی نہ گئی. تشنہ لب آج بھی ساحل پہ ہے سقائے حرم, پیاس کیسی تھی جو دریا سے بجھائی نہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں شمیم بھائی, واہ 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 واہ. تو میں یوں سلیم بھائی مطلب یہ چاہتا تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور خاص طور سے تھوڑی سی بات میں یہ بھی بتاؤں گا اور چاہوں گا کہ اگر میرے بچے, میرے نوجوان خاص طور سے سن رہے ہوں, تو میں چاہوں گا جو خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں یا جو میں نے سیکھنے میں وقت زیادہ لیا ہے, جو مجھے سمجھنے میں وقت بہت لگا ہے, وہ ان کو نہ لگے, تاکہ میں اس پلیٹ فارم سے
آپ کے اس چینل کے تھرو یہ بات ضرور کہہ دوں کہ جو نوجوان ہیں وہ شاعری کرنے سے پہلے کسی بھی مفہوم پہ اگر جو مصرع ملے اس مصرے کو زیادہ سے زیادہ بار اس کو دہرائیں، اس کے قوافی تلاش کریں، انہیں کاغذ پہ نوٹ کریں، انہیں اپنے ایک ورق پہ لے کے نوٹ کریں، لکھیں، اور پھر اس سے مفہوم ڈھونڈیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں صاحب شاعری کر رہے ہیں لیکن انہیں علم عروض نہیں معلوم، یا انہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے شاعروں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں بہت بہت مقبولیت حاصل کرنے والوں کو، میں نے ان کو پڑھا بھی ہے، ان کی لکھی ہوئی ان کی کتابوں کو بھی میں نے دیکھا کتنی جگہ پہ حرف ردیفین میں خطائیں ہیں، فنی کمیاں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے جب یہ لگتا ہے کہ سلیم بھائی کہ ان سے تو مجھے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ حرف ردیفین ہو گئی، شطر غربہ ہو گیا، یہ آپ کے سمجھ لیجیے کہ ربی، یہ جو ایتائے جلی ایتائے خفی کی تمام عام پریشانیاں لو، اچھا شروعاتی دور میں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن جب ایک آپ اساتذہ میں اپنا شمار کرنے لگیں اور شاگرد بنانے کا شوق ہو جائے تو کم از کم اس کا خیال رکھیں کہ آپ میرے شاگرد نہیں، میرے تلخ جملے ہوں گے، میں معافی چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ میرے دو چار شاگرد ٹہلنے لگے، تو ضرور اس کا خیال رکھیں کہ مجھ سے جو لوگ سیکھیں گے انہیں کیا ہم دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت بار میں نے دیکھا حرف ردیفین ان کی، اب یہ بہت بڑا عیب ہے لیکن لوگوں نے اس کو، اب دیکھیے سلیم بھائی ہمارے استاد نے جو سکھایا وہ میں نے دیکھا بھی کئی بار مجھے معلوم ہو شمیم بھائی یہ دلی میں جائز ہے اور یو پی میں جائز نہیں، تو پھر میں خاموش رہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ تھا کہ اضافت کے بعد نون کا اعلان نہیں ہے، جائز جیسے صاحب ایمان ہے وہ ہمارے ہاں صاحب ایمان پہ ہی بات رہے گی، زیر زمین ہے، زیر زمین نہیں ہے۔ عام طور سے شاعری میں اس کے لیے ہمارے استاد نے منع کیا تھا اور ہم نے ادھر محسوس بھی کیا کہ ہمارے یہاں کوئی استعمال نہیں کرتا، لیکن میں نے یہاں بزرگوں میں دیکھا، اچھا ہے، جب میں نے سوچا کہ یہ تو نہیں، مجھے جو سکھایا گیا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے، اچھا بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو آدمی سوچ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جائز ہو گیا ہو، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں سلیم بھائی جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے یہ بس التجا ہے میری اپنی نوجوانوں سے، آپ کے اس چینل کے تھرو، کہ لوگ جو سن رہے ہیں مجھے، کہ جب بھی شاعری کرے تھوڑا بہت علم عروض کے حوالے سے کہ سبب کیا ہے، سبب خفیف کیا ہے، سبب ثقیل کیا ہے، وتد کیا ہے، وتد مجموعی کیا ہے، وتد مفروق کیا ہے، تھوڑا بہت جانیں، ارکان کیا ہے، تقطیع کیا ہے، بہت سے یہ سخت ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے، چونکہ آپ کا ابتدائی دور ہے، آپ شروعاتی دور، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ ایک اچھی شاعری کرنے لگے ہیں، ان سے تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، چھوٹے بھائی بچوں سے بہنوں سے، کہ جو اگر یہ کرنا شاعری کا شوق ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ پہلے اردو پڑھیں، پھر علم عروض پہ جو بیسک چیزیں ہیں انہیں جانیں، کہ کس طریقے سے اوزان بنتے ہیں، کیا یہ تختی ہے، کیا بحر کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، بہت اچھی بات، تو اس سب چیزوں پہ اگر غور کریں گے تو پھر تھوڑی سی کمیاں جب دور کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ بہت اچھے انداز میں شمیم بھائی آپ نے سمجھایا ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے خاص طور سے کہ شاعری جب ہم کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں بے عیب شاعری ہو۔ ہم بہت سی بات کہی شمیم بھائی نے، ہم نے دیکھا ہے عموماً کہ دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والی کچھ اہم شخصیات، ہم نام نہیں لے رہے کسی کا، لیکن واقعی کچھ اگر جب اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی ان کے اتنی، تو ان کے ہاں وہ عیب دکھتا ہے تو ذرا سا مطلب آدمی پڑھنے والا قاری سوچتا ہے کہ بھئی یہ ان کے ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ عیب نہیں ہوتا تو اور کیا بات تھی۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو شاعری، جیسے کہ وہ پیدائشی شاعر ہیں، اور وہ ہوتا تو شاعر تو پیدائشی ہوتا ہی ہے، لیکن وہ انہوں نے کچھ کسی سے استاد سے بھی رجوع نہیں کیا اور نہ کوئی علم عروض پڑھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں شمیم بھائی کہ ہم اگر علم عروض پڑھتے ہیں تو بہت ساری پابندیاں ہیں تو ہمارا اچھا خیال ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اکثر کہنے میں سننے میں وہ ملتا ہے ہمیں کچھ شعراء سے۔
آپ سے عرض کروں گا، معذرت چاہوں گا میں آپ کی، میں ایک بس یہیں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں جانتا ہوں بہت سے ایسے ہیں جب انہیں آپ کے میرے الہ آباد میں ہی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی فکر اتنی لاجواب ہے کہ یقین جانیے وہ بہار کے شعر کہیں گے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اس طریقے سے بھی شعر ہو سکتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی بہر، کہیں نہ کہیں وہ مفہوم بہت اچھا ہے لیکن وہ تقطیم نہیں آ رہی، وہ بہر میں نہیں ہے، وزن میں نہیں آ رہا۔ اگر کسی نے ان کو کہا بھی ان کے لیول کے، چونکہ ان کی ایک ظاہر ہے کہ عمر ہو گئی ہے تو ہم لوگ تو لحاظ میں ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اگر کہتے بھی تھے تو میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تول کے شاعری نہیں کرتے۔ تو تول کے آپ مت کہیے، تو کس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شاعری کریے؟ اگر آپ کو بچے سنیں گے تو پھر وہی عیب ان میں بھی رہے گا۔ اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ ہم تول کے شاعری نہیں کریں گے تو آپ بتائیے کل آپ کا بچہ، آپ کا پوتا، آپ کا پڑوسی آپ کی شاعری پہ چونکہ فدا ہو رہا ہے، اچھی فکر ہے لیکن بہر ویسی رہیں گی جو آپ، تو کم از کم اس کا آپ تو لحاظ رکھیں گے۔ یا وہ لوگ جو اس طریقے کے خیالات رکھتے ہیں، بہت سے ہیں، میں نے سلیم بھائی ایسا بھی سنا ہے کہ بھائی میرا کوئی استاد نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں یہ کہہ کر وہ فخریہ انداز میں کہ وہ بھائی میرا کوئی استاد نہیں ہے، تو آپ بغیر باپ کے تو پیدا نہیں ہو سکتے، کیسے ہو سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کیسے کسی چیز میں آپ نے علم حاصل کر لیا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو معصومین میں ہے وہ یہ بھائی خوبیاں، یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اولیاء ہیں، نبی ہیں، ورنہ پھر وہ عام انسان میں عیب ہے۔ وہ کبھی شاعری کے میدان میں یا کسی بھی، بھائی آپ بتائیے میں آج انجینئرنگ پڑھاتا ہوں، میں مان لی تھرمو ڈائنامکس پڑھا رہا ہوں اور یہ کہہ دو کہ میرا کوئی استاد نہیں تھا، کون مان لے گا؟ میں میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں تو میتھمیٹکس میں اگر میں نے کوئی بھی چھوٹا سا بھی فارمولا استعمال کیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا نیا فارمولا تحقیق کیا ہو سکتا ہے میں نے اپنا نیا فارمولا نکالا ہو، لیکن یہ کہہ دوں کہ میرا کوئی استاد نہیں تھا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے، کوئی نہیں مانے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اس طریقے کے خیالات رکھتے ہیں ایسے نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ سیکھیں اور بچوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی بات کہی شہیم بھائی آپ نے کہ یہ ہونا یہی چاہیے کہ جب شاعری کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے کوئی تو اسے اپنا استاد کسی نہ کسی کو ماننا چاہیے، اور اپنی تبھی اس کے شاعری میں، اس کے فن میں نکھار آئے گا، حسن پیدا ہوگا۔ لیکن ایک طرفہ بات یہ تو ہوتی ہے بھائی، لیکن میرا کہنا ذرا سا یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کے لیے آپ نے بہت بڑا اچھا میسج دے دیا کہ جو شاعری کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں کہ استاد کا تلاش کریں اور اپنے بے عیب شاعری کریں، لیکن بہت سارے استاد بننے کا بھی آپ نے اشارتاً پہلے شروع میں کہا بھی تھا، کچھ لوگوں کو صرف استاد بننے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ وہ خوبصورت جسم کو چھوڑ کے بس وہ مکھی وہیں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، تو وہ تو صرف یہ تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ شاعر اب کچھ شعر پڑھے تو میں اس کا یہ عیب پکڑ لوں۔ کہ دیکھیے مولا کی محفل میں اگر بیٹھ رہے ہیں، معاف کیجیے گا شہیم بھائی، میں ذرا سا اس رخ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ مولا کی محفل میں اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہم کس انداز سے اپنے مولا کی اس عبادت میں مصروف ہیں، اور کس انداز سے مولا کی مدح ثنا ہم جتنا بھی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ پوری طرح سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حق تو پوری طرح سے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا، ان کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ لیکن ان نوجوانوں کے لیے بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ استاد کی اگر تلاش کریں گے تو ان کی شاعری میں نکھار آئے گا، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جب بغیر زخم کے پورا جسم ہوگا تو وہ کوئی بھی اگر مکھی ہوئی ڈھونڈتی رہ جائے گی اور وہ دیکھے گی کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، کہیں زخم کو تلاش کر بھی رہی ہے مکھی تو نہیں ملے گا، تو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایکچوئل میں سلیم بھائی یہ بڑے آسان مرحلے نہیں ہیں، یہ بہت مشکل کی منزل ہوتی ہے کہ آپ بھی خوش نصیب ہوں گے آپ کو جب اچھا استاد ملے گا۔ یہ بہت بڑی، میں اسی لیے یقین جانیے کہ میں اپنے استاد جناب شباب سنوی صاحب کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، ظاہر ہے جو ان سے میں نے سیکھا، اور میں چاہوں گا کہ سب کو ایسے ہی استاد مل جائے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں بتایا میں نے آپ سے نا کہ اگر آپ نے کبھی
کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ نے خالی ان سے اپنا مصرع دکھا دیا تو پہلے وہ نوٹ کر لیتے ہیں آپ کا نام کہ ایک شاگرد یہ بھی ہو گیا ہے استاد بننے کے لیے. تو اب میں معافی چاہوں گا, میں ایسے استاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, شاگردوں کی تعداد بڑھاتے ہیں, میں ایسے اساتذہ, ہاں میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو اس طریقے سے وہ تعداد بڑھانے میں لگے ہیں. ہاں جنہیں آپ بھی جج کر لیں. دیکھیے میں سچ بتاؤں, جو میری نظر میں یہاں پہ جیسے پروفیسر عراق رضا صاحب ہیں, ایک بڑا نام ہے. علم عروض میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. علم عروض میں نے انہیں جہاں تک میں نے دیکھا واقعا, تو ایسا کوئی انسان اگر آپ کو ملے یا آپ کی نظر میں ہو یا آپ کے خاندان میں ہو, تو آپ ان سے اصلاح لیتے رہیں اور کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر جو شاعری میں کر سکتے ہیں وہ کریں. رخ اپنی طرف سے آپ کو نکالنا, جیسے آپ شاعری اہل بیت علیہ السلام کی شاعری سے یا غزل کے حوالے سے, یہ تمام اصناف جو ہیں یہ مزاج پہ بھی ہوتے ہیں. جی سلیم بھائی بہت سے ایسے ہیں جو واقعا نوحہ نہیں کہہ پاتے. میرے بہت اچھے, میرے عزیز دوستوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جب وہ میرا نوحہ سنتے ہیں تو ان کا خود کا کہنا ہے کہ شمیم, جب میں اتنے شام میں تمہارے نوحے کو سنا اور رات میں گھر گیا, رات بھر سوچتا رہا کہ ایک مطلع نکل آئے, لیکن نہیں. یہ مولا کی عطا ہے, مولا کی عطا ہے. جبکہ وہ مجھ سے اچھے اشعار کہتے ہیں, مجھے معلوم ہے, مجھ سے اچھے شاعر ہیں, مجھے معلوم ہے. لیکن اب یہ اس صنف میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ جب مولا جس کو دے دے. بے شک, میں وہی بنیادی بات یہی میں کہنا چاہ رہا تھا شمیم بھائی, کہ دیکھیں مولا کے شان میں خلوص کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ شعر کہنا. دیکھیے میری نظر میں بھی بہت سارے اساتذہ ایسے بھی ہیں کہ جو علم عروض پر بڑی گرفت ہے, بہت زیادہ فنکار جسے کہا جائے وہ, لیکن ان کی شاعری اگر اٹھیں تو پڑھیں تو بالکل ایسا لگے گا کہ وہ خوش کی شاعری ہے. ایسا لگ رہا ہے مشینی شاعری جیسے کوئی الفاظ بٹھا دیے گئے ہیں بس, لیکن ہاں بے عیب شاعری ہے. لیکن وہ اچھا خیال, اچھی فکر بہت سی جگہوں پر ایسی جگہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں وہ بہرحال وہ دیکھیں اس پہ بحث میں نہیں ہے. یہ ہم تو اس لیے پروگرام ہم نے اس وقت گفتگو رکھی ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن تھوڑا سا اس گفتگو سے اپنا فائدہ اٹھائیں. کہ دیکھیں بہتری یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی ضروری ہے کہ کسی استاد کو دکھائیں اور اس میں اپنی کوئی کمی نہ ہو, اور کوشش یہ بھی کریں کہ دیکھیں وہ تو اللہ کی دین ہے, کوشش کرتا ہے اللہ, تو وہ خیال اور یہ سب عطا ہوتا ہے. جیسا کہ شمیم بھائی نے کہا کہ نوحہ خوانی, جیسے میں بھی بتاؤں آپ کو کہ میں بھی بچپن سے شعر کہہ لیتا ہوں بہرحال, جیسے بھی کہتا ہوں, لیکن نوحہ خوانی میں بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ایک دو بینیہ سلام کہیں, بہت زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں کہہ پایا. لیکن ماشاءاللہ شمیم بھائی تو ہر میدان میں ماشاءاللہ, اور خصوصی طور سے نوحہ خوانی میں تو بہت زیادہ آپ بڑے اچھے نوحے آپ کے مشہور ہیں. تو یہ جو ہے سلسلہ, اور جیسے ابھی شروع میں ناظرین ہم نے کہا تھا اور شمیم بھائی نے بتایا بھی کہ منقبت اور سلام, یعنی منقبت میں جیسے شمیم بھائی نے بھی وضاحت کر دیا, میں پھر اس کو رپیٹ کرتا چلوں کہ غزل کی طرح سے میرے خیال میں سلام تو غزل کی طرح سے ایک شعر حضرت عباس کے لیے ہیں, ایک شعر حضرت قاسم کے لیے ہیں, ایک شعر حضرت علی اصغر کے لیے ہیں مثلا. تو اس طرح سے بھی وہ سلام میں اشعار مختلف کربلا کے کردار نظر آتے ہیں. لیکن منقبت جیسے شمیم بھائی نے کہا کہ صرف اس ممدوح کے لیے, یعنی اگر امام حسین کی منقبت ہے تو صرف ان کی شان بیان کرنی ہے پوری منقبت میں, اگر حضرت علی اکبر کی منقبت ہے تو صرف ان کی, حضرت علی اکبر کی منقبت صرف ان کی شان میں اشعار کہنے ہیں. تو وہ اگر اس میں ہم نے حضرت علی اکبر کی منقبت میں شان بیان کر رہے ہیں تو کسی دوسرے شخصیت کی اور کردار بیان کر رہے ہیں اس شعر, تو وہ پھر وہ منقبت میں ہو رہا ہے سب کچھ. لیکن میرے خیال میں کیوں شمیم بھائی, یہ ہم ہی چاہتے ہیں اس طرح کی گفتگو سے کہ اس طرح کا اس کا بھی خیال رکھیں. آنے والے وقت میں جو بھی ہمارے بچے آگے بڑھ کر بڑے شعراء میں جن کا شمار ہوگا انشاءاللہ, تو وہ اس بات کا اگر بنیادی طور پر یہ باتیں ہیں یہ خیال رکھیں گے تو. لیکن کیا کریں, بڑے بڑے لوگوں سے سننے کو مل جاتا ہے کہ بھائی وہ منقبت سماعت فرمائی اور سلام پڑھ دیا انہوں نے پورا, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو اس مقصد ہی اس پروگرام کا ہمارا یہ تھا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا سا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. ابھی جیسے اس کے آگے چلتے ہیں تو بہت بڑا فرق یہ ہے, دیکھیے بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. میں معاف کیجیے گا عام مومنین کی تو بات نہیں کروں گا, میں شعراء میں بھی دیکھا ہے میں نے, کہ وہ بتا نہیں پاتے کہ مرثیے میں اور مسدس میں فرق کیا ہے. اب مرثیے میں بھی وہی بند 6 مصرے,
اور وہی 4 میں سے اب وہ مسدس میں بھی شیم بھائی جی جی وہی سلسلہ ہوتا ہے. تو اب وہ مسدس اور مرثیہ دیکھیے یہ تو ایکچوئل میں جو مسدس ہے 6 مصروں سے ہی ربط رکھتا ہے. جی جی اسی لیے اسے مسدس کہا گیا ہے. لیکن مرثیہ خاص طور سے جو میر انیس صاحب نے پروردگار نے جواہر احمد ولد مقام عطا فرمائے ان کی طرف سے جو انہوں نے کربلا کو ایک اپنا موضوع لیا, جو کربلا کے حوالے سے جو اشعار کہے, تو مرثیہ خاص طور سے وہ جو کربلا کے تمام مصائب کو بیان کرتا ہے. مرثیے میں ہمیشہ مرثیہ کے معنی مصائب سے تعلق ہے. تو اگر 6 مصرے آپ کہیں سے پڑھ رہے ہیں, قلم کے حوالے سے آپ نے 6 مصرے کہہ دیے, آپ کسی علم کے حوالے سے کہہ دیے, وہ مسدس ہو گئے. لیکن اگر اسی کو پیرہن آپ کا جو ہے وہ مصائب کا ہو جائے, مان لیجیے ایک بیوی کے حوالے سے شہزادی جناب زینب یا جناب معصوم کونین کے حوالے سے بھی مصائب کے گوشے ہیں, تو انہیں آپ مرثیہ میں لے سکتے ہیں. ہاں لیکن شیم بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن ہوا یہ کہ مرثیے نے جب ایک بہت بڑی ایک مرثیے میں انقلاب آیا کہ وہ میر انیس اور مرزا دبیر کے اور ان اساتذہ کے کلاسیکل مرثیوں میں تو ظاہر سے بات ہے یہی ہوتے تھے مصائب کے رخ, اور اس انداز سے انہوں نے مرثیہ کہہ دی کہ آج تک اس طرح کا کوئی مرثیہ کہنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایک انقلاب آتا ہے کہ ایک جدید مرثیہ نظر میں آتا ہے, یعنی جوش ملی آبادی, علامہ نسیم امروی, اور بہت بڑی تعداد ہے, جمیل مظہری صاحب, اور بہت بڑی تعداد ہے, اور آج بھی جدید مرثیہ کہنے والے الحمدللہ ہیں موجود ہیں. لیکن انہوں نے ایسے عنوانات کے تحت مرثیے کہے کہ جس پر آدمی, یعنی میں شہیم بھائی جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا اس بات پہ, اور پروفیسر ناشر نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی کہ پرانے کلاسیکل مرثیہ جیسا آپ نے کہا کہ مصائب بیان کیے, تو انہوں نے شہادت امام حسین اور شہدائے کربلا پر زیادہ زور دیا مرثیے میں, وہی مصائب کرو, ظاہر سی بات ہے وہی ہوگا. لیکن جدید مرثیہ گو شعرا جتنے ہوئے ہیں انہوں نے شہادت امام حسین نہیں بلکہ مقصد امام حسین کو لیتے ہوئے, یعنی وقت پر مرثیہ ہو رہا ہے تو اب اس میں وقت پر, لیکن وہ وقت کی مصائب کا جو رخ شروع کریں گے وہ کربلا میں وہی مصائب کا لائیں گے, یعنی وہ اینڈ مرثیہ ہوگا ہی جب تک مصائب کا رخ نہیں آئے گا. تو وہ مرثیہ جب آیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سارا یہ دشواری آئی جو میں نے شروع میں کہا کہ بچے سمجھ نہیں پاتے مسدس اور اس میں, تو یہ شاید دشواری اس لیے بھی آئی ہے. تو بہرحال یہ تو خیر نہیں, میں واضح کر دوں, میں ایکچوئل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ مصرے 6 ہی ہوتے ہیں. 4 مصرے جو کسی ہم قافیہ, اس کے بعد 2 مصرے بیت کے ہوتے ہیں, یہی مسدس ہے اور یہی مرثیہ ہے. اب رنگ آپ نے کیا دیا ہے, اگر رنگ آپ نے مصائب کا دیا یا آپ نے کسی موضوع کو لیا اور اس پہ آپ نے جدید لب و لہجے میں شاعری کی مرثیہ کے حوالے سے, اور وہ مرثیہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ان کے مصرے دیکھے جائیں گے یا انداز دیکھا جائے گا صنف میں, تو مسدس ہی ہے, وہ مسدس ہے وہ. تو اب ہم بالکل ہمارا وقت ناظرین اب اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں, لیکن آخر میں ہم چاہیں گے شہیم بھائی کچھ اپنی مرضی سے کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ اشعار سنا دیجیے. میں حضرت یہ دیکھیں قطع حاضر کرتا ہوں کہ کربلا کس کی ہوئی کیوں کشمہ کشم جان ہے, کربلا کس کی ہوئی کیوں کشمہ کشم جان ہے, ایک اکبر کی ازاں ہی فتح کا اعلان ہے. کربلا کس کی ہوئی کیوں کشمہ کشم جان ہے, ایک اکبر کی ازاں ہی فتح کا اعلان ہے. اے وفاؤں کے پیمبر, شعر دیکھیے لفظ پہ ایک شعر پہ منحصر ہوتے ہیں, ایک لفظ پہ شعر. اب دیکھیں کہ ایک اکبر کی ازاں ہی فتح کا اعلان ہے. اے وفاؤں کے پیمبر تیری حکمت کو سلام, اے وفاؤں کے پیمبر تیری حکمت کو سلام, تیری حکمت کو سلام, اے وفاؤں کے پیمبر تیری حکمت کو سلام, پیاس کو دریا سے لے جانا کوئی آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اے وفاؤں کے پیمبر تیری حکمت کو سلام, لفظ حکمت سے شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. اے وفاؤں کے پیمبر تیری حکمت کو سلام, پیاس کو دریا سے لے جانا کوئی آسان ہے. سلیم بھائی یہ بھی دیکھیں آپ کی فلک کے چاند ستارے
بچھے ہیں مقتل میں. فلک کے بڑے چاند ستارے بچھے ہیں مقتل میں. فلک کے چاند ستارے بچھے ہیں مقتل میں. فلک کے چاند ستارے بچھے ہیں مقتل میں. زمین کرب و بلا کا عجیب منظر ہے. فلک کے چاند ستارے بچھے ہیں مقتل میں. زمین کرب و بلا کا عجیب منظر ہے. بوقت عصر نمازوں کی آبرو کے لیے ایک آسمان عبادت میں زیر خنجر ہے. بوقت عصر نمازوں کی آبرو کے لیے ایک آسمان عبادت میں زیر خنجر ہے. بوقت عصر نمازوں کی آبرو کے لیے ایک آسمان عبادت میں زیر خنجر ہے. یہ بھی ایک چار دیکھیں گے, یہ بھی ایک چار مصرعی میں کہوں تو دیکھیں, حاضر کرتا ہوں کہ شب عاشور ایک مصرع ہوا تھا میرٹھ میں, اسی میں جو یہ میں نے ایک مطلب اور دو شعر, ایک شعر ہی دیکھیں گے. حاضر کرتا ہوں کہ شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے, ایک دم ایک الگ سی آپ کو فکر ملے گی. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے, آسماں جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے, آسماں جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام, اس لیے شہن چراغوں کو بجھا رکھا ہے. نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام. نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام, اس لیے شہن چراغوں کو بجھا رکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. دیکھا ناظرین کتنے خوبصورت اشعار شمیم بھائی نے ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں پیش کیے. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ایک شعر ایسا آپ کی خدمت میں پیش کروں ناظرین کہ جس میں کم سے کم شعر میں تو دو ہی مصرے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ایک ایسا شعر آپ کو سناؤں کہ جس میں ایک مصرع شمیم بھائی کا ہو اور ایک مصرع اس خاکسار کا ہو. حالانکہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ شمیم بھائی کے کسی مصرے کے اوپر تضمین کی صورت میں کوئی مصرع دے سکوں, لیکن شمیم بھائی نے ابھی بزم سخن کا ایک پروگرام پچھلے دنوں ہوا تھا اور اس میں شمیم بھائی کا مصرع تھا اور قیامت کا مصرع, امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے مصرع, اور وہ مصرع ہے کہ صادق کی صداقت ہی میزان صداقت ہے. اب دیکھیے کتنا قیامت کا کتنا پیارا بھرپور مصرع, صادق کی صداقت ہی میزان صداقت ہے. اب مجھے سے طالب علم کے لیے تو اس میں منقبت کہنا بہت مشکل اور بڑا نازک تھا, لیکن میں اس مصرے کا ہی لطف اتنا لے رہا تھا اور اتنا مزہ لے رہا تھا کہ کتنا قیامت کا فن کے اعتبار سے, عقیدت کے اعتبار سے اور تمام لفظ صادق کے حوالے سے کتنے خوبصورت طریقے سے مصرے میں فضیلت بیان کی ہے امام کی. تو اس خاکسار نے اس مدح میں مدح امام صادق علیہ السلام اور اس مصرے کا لطف لیتے ہوئے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش اس مصرے میں کی ہے کہ یہ پورا قصیدہ ہے مصرع نہ اسے کہیے. یہ پورا قصیدہ ہے مصرع نہ اسے کہیے, صادق کی صداقت ہی میزان صداقت ہے. صادق کی صداقت ہی میزان صداقت ہے. تو دیکھیے میں نے ایک شعر ناظرین چلتے چلتے آپ کو وہ بھی سنا دیا کہ جس میں ہم دونوں شعراء کی شرکت, یعنی ہم دونوں کو ثواب اس میں مل گیا. اور ناظرین جی چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت گفتگو کی جائے, لیکن کیا کریں وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ ہم خصوصی طور سے شمیم بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام وقار سخن میں آپ تشریف لائے اور ہمارے اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں ہم نے یہ پروگرام اتنا خوبصورت پروگرام بنانے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ کچھ ہمارے نوجوان اس سے سیکھ سکیں. اسی کے ساتھ ناظرین یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.